السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن بنایا ہے، جسے کبھی اللہ یوم النشور، کبھی یوم التغابن، اور کبھی القارعہ، اور کبھی الحاقہ، اور کبھی یوم الدین. مختلف ناموں سے اللہ قیامت کو بیان کرتا ہے. دنیا جزا اور سزا کے لیے نامکمل جگہ ہے. ایک ایسا جہان چاہیے جہاں جزا بھی پوری ہو، سزا بھی پوری ہو. اور دنیا میں یہ بات عملاً ناممکن. ایک آدمی نے 10 قتل کیے، وہ پھانسی چڑھ گیا، وہ ایک کے بدلے میں قتل ہوا ہے، باقی 9 کا بدلہ ابھی باقی ہے. کیسے لے؟ مر چکا ہے. اب اس کی میت کو 10 دفعہ چڑھاؤ، چاہے 10,000 دفعہ پھانسی پہ چڑھاؤ، اس کے لیے تو برابر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو محنت کا، عمل کا اور امتحان کا جہان بنایا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہاں بیکار نہیں آئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، ہر چیز تمہاری لکھ رہے ہیں. ان علیکم لحافظین، تم پر پہرے دار ہیں. کرامن، بڑے عزت والے ہیں، خیانت نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، کمی بھی نہیں کرتے. کرامن، شرافت والے ہیں. کاتبین، ان کا کام لکھنا ہے، لکھنا. تجھ سے غلط ہوا، الٹے ہاتھ والا لکھے گا. تجھ سے صحیح ہوا، سیدھے ہاتھ والا لکھے گا. ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتے. انسان سوتا ہے، اللہ نہیں سوتا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے فرشتے نہیں سوتے. تو اس کا ایک نظام ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتا ہے اور لکھنے والا اسے اچکتا ہے اور بند کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. اور پھر قیامت کے دن اللہ میری کتاب میرے آگے کرے گا اور مجھ سے کہے گا: اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری زندگی کی کتاب ہے، پڑھو. هل ظلمک کتبتی الصالحون، میرے نیک لکھنے والے فرشتوں نے کوئی زیادتی کی، کوئی کمی کی؟ کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ پکارے گا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها. ہائے میں مر گیا،
یہ کیسی کتاب آئی ہے جس نے میری خلوت و جلوت، اندھیرے اور اجالے، جوانی اور بڑھاپے کے سارے کیے کرائے کو میرے آگے کر دیا۔ این المفر، کہیں بھاگ جاؤں، کہیں چھپ جاؤں، تو میرا اللہ پہلے ہی اس کا دروازہ بند کر کے کہہ چکا ہے، لا کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر۔ آج نہیں بھاگ سکتے، یہ پاکستان نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، یہ دنیا نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، لا تخفى منکم خافیہ، چھپ جاؤں چھپ بھی نہیں سکتے ہو، اللہ کے سامنے آ گئے۔ تو اصل جزا سزا کی جگہ اللہ نے موت کے بعد بنائی ہے، جہاں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ انسان کے یہاں تین چیزیں ہیں جو اس کو راہبری کا کام دے رہی ہیں، اس کائنات میں تین چیزیں ہیں جو انسان کے لیے ہدایت کا سامان میسر کر رہی ہیں۔ ایک بذات خود یہ کائنات ہے کہ یہ دعوت دیتی ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے اور تیرا بھی کوئی بنانے والا ہے، میں بھی کائنات کا حصہ ہوں، تو میں تلاش کروں وہ کون ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، بڑے بڑے خوفناک سمندروں میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہاز کیسے ایک کنارے سے دوسرے کنارے چلے جاتے ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سمندر کی ایک موج ساری زمین کو نگل سکتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے لاکھوں جہاز جو حرکت کر رہے ہیں یہ کیسے پار نکل جاتے ہیں؟ کون پار لگاتا ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، یہ آسمان کا برستا ہوا پانی اور بادلوں کی گرج اور بجلیوں کی چمک اور قوس و قزح کے رنگ اور قطرہ قطرہ پانی کا گرنا اور برسنا اور زمین میں جذب ہونا، یہ تمہیں نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، پھر چاروں طرف دیکھو عجب عجب رنگ کی مخلوق ہے، کیا کیا رنگ ہیں، کیا کیا روپ ہیں، کیا کیا عادات ہیں، کیا کیا صفات ہیں، اور کیا کیا ان کی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، اور کیا کیا ان کے اندر نفع اور نقصان ہیں۔ یہ سب نہیں بتا رہے کہ کون ہے اس کا بنانے والا۔ وتصریف الریاح، اور ہوائیں کبھی بادل لائیں، کبھی بادل اڑا کے لے گئیں، کبھی طوفان بن کے آئیں، کبھی صرصر بنے، کبھی صبا بنے، کبھی عقیم بنے، کبھی نسیم بنے، کبھی عاصفات بنے، کبھی قاصفات بنے، کبھی مرسلات بنے، کبھی حاملات بنے۔ ایک ہوا میں چار رحمت کی ہوائیں، چار عذاب کی ہوائیں، یہ ہواؤں کا چلنا اور ہیر پھیر اور بگولوں کا اٹھنا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی ہے، کون ہے؟ تلاش کرو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا کھڑے ہو جانا، سیاہ دھواں کھڑا ہوا ہے، ایک کالا بادل 10 لاکھ ٹن پانی اپنے اندر رکھتا ہے، ایک ہی برس جائے تو پورا پاکستان غرق ہو کے رہ جائے۔ کون ہے جو اندازے سے اتارتا ہے اور ترتیب سے اتارتا ہے، پھر یہاں برساتا ہے، ادھر سے روک دیتا ہے، مسجد کے دائیں طرف بارش ہے، بائیں طرف رکی ہوئی ہے، بائیں طرف بارش ہے، دائیں طرف رکی ہوئی ہے، سڑک کے اس پار بارش ہے، ادھر کوئی نہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، یہ کوئی ہے جو جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ کائنات جو غور کرے گا اس سے نظر آئے گا کہ کوئی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں اس کائنات کے ذرے ذرے میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے اپنے اندر تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہاں تک اگر تم صحیح عقل رکھتے ہوگے تو تم پکار اٹھو گے انہ الحق، یہ حق ہے اور کوئی اس کا بنانے والا ہے، وہ بھی حق ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، اور یہ سب کچھ بھی حق ہے۔ تو یہ کائنات ایک داعی ہے، ایک مبلغ ہے، یہ کائنات تبلیغ کر رہی ہے
کوئی ہے۔ دوسرا نظام اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے تیرے اندر برائی کا الہام ڈال دیا اور اچھائی کا الہام پیدا کر دیا، جو نہ کسی مذہب کو مانتے ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ جہنم کو مانتے ہیں، نہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ وہ فرشتوں کو مانتے ہیں، اور وہ لا مذہب ہیں اور کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ چوری کو برا کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ چوری کو جرم کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ انہیں کہاں سے پتہ چلا کہ چوری جرم ہے؟ انہیں کہاں پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ قتل کرنا جرم ہے اور جھوٹ بولنا جرم ہے اور دھوکہ دینا جرم ہے اور فراڈ کرنا یہ جرم ہے؟ یہ انہیں کیسے پتہ چلا؟ یہ چیزیں تو اللہ نے بتائیں اور اللہ کے نبیوں نے بتائیں اور اللہ کے دین نے حدود کو قائم کیا، لیکن یہ تو کہتا ہے نہ میں اللہ کو مانتا ہوں، نہ میں کائنات کے کسی خالق کو مانتا ہوں، یہ شروع سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ جو یونان کا فلسفہ تھا اور آج چین بھی اسی پر ہے، تو پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے؟ تو یہ الہام ہے، الہام ہے۔ ایک آدمی اللہ کو کچھ نہیں مانتا لیکن وہ اپنی جائیداد غریبوں کے نام وقف کر کے جا رہا ہے، یہ کیوں کر کے جا رہا ہے؟ یہ الہام ہے، یہ الہام ہے۔ ایک آدمی نہ جنت کا ماننے والا، نہ جہنم کا ماننے والا، نہ جزا سزا کا ماننے والا، پھر وہ فقیروں کو کھانے کھلا رہا ہے اور ہسپتال بنا رہا ہے، اور گنگا رام کے نام پر ہسپتال بن رہا ہے اور گلاب دیوی کے نام پہ ہسپتال بن رہا ہے۔ یہ نیکی کا فطری الہام ہے۔ کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی سمجھانے والا نہ ہو، انسان کے اندر ایک خودکار نظام ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جو اسے کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ایک ہندو نے، میں 1982 میں 2 مہینے ہندوستان میں گزارے، تو ایک ہندو نے خود کہا ہمارا بھی کوئی مذہب ہے، ہم ایک مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ پرانی ہو جاتی ہے تو خود ہی اسے پھینک دیتے ہیں، پھر نئی مورتی لے کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی دین ہے؟ یہ بھی کوئی مذہب ہے؟ اب شرک کا برا ہونا اس کے اپنے اندر سے بول رہا ہے، حالانکہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو انسان کی ہدایت کا سامان اس کو مہیا کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کو ڈھونڈوں۔ سعید بن زید 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک وقت میں ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، اور طلحہ جنتی، اور زبیر جنتی، اور سعد بن ابی وقاص جنتی، اور عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، اور سعید بن زید جنتی۔ یہ 10۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم ایک مسجد کا ستون بن جاؤ، تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ تم زمین میں گڑ جاؤ، اور اتنے روزے رکھو کہ تم سوکھ کے کانٹا بن جاؤ، اور تم اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھے پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں۔ میں پھر دوہراتا ہوں، اے لوگو تم اللہ کی اتنی بندگی کرو کہ زمین میں لکڑی کی طرح گڑ جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کے کانٹا بن جاؤ، اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھوں پر بکری کے گھٹوں کی طرح نشان بن جائیں۔ یہ تم کر رہے ہو، لیکن ان 10 کسی ایک کے بارے میں اگر تم بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرا دے۔ میں پھر کہتا ہوں، ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم دل میں بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں جہنم کی آگ کے حوالے کر دے گا۔ یہ سعید بن زید ہیں، ان کے والد ہیں زید بن عمرو بن نفیل، اور یہ ابھی اللہ کے نبی کا ظہور نہیں ہوا، اور یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اور کہتے اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم گمراہ ہو، یہ پتھر ہیں، یہ نفع نہیں دیتے، یہ نقصان نہیں دیتے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کاش مجھے پتا ہوتا وہ کون ہے تو میں اس کی عبادت کرتا، میں تمہاری عبادت سے بیزار
اب دین کا نہیں پتا چلا ہے، لیکن اس کائنات نے اور اندر کے الہام نے اس نقطے تک پہنچایا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا میں اس کے آگے سر جھکاتا۔ اور وہ جب حضرت سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، تیرا باپ جنت میں۔ دو، یہ کائنات بتاتی ہے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ یہ میرا اللہ کی دعوت دے رہا ہے، غور کرو غور کرو غور کرو۔ پھر دوسری طرح اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم۔ پھر دوسری طرح قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم۔ پھر امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا جعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون۔ یہ میں نے نمونے کے طور پر چند آیات آپ کے سامنے بغیر ترجمہ کے پڑھ دی ہیں۔ ان سب میں اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری کائنات تمہیں بتائے گی کوئی ہے۔ تم پیسے کے فکر سے نکلو تو تمہیں پتہ چلے گا کوئی ہے۔ وفی، پھر یہ تمہارا اپنا وجود تمہیں بتائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو تم کیسے بنے ہوئے ہو؟ کیوں نہیں غور کرتے ہو؟ تمہاری ابتدا کیا ہے؟ صفر۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کچھ نہیں، کچھ صفر سے صفر، زیرو۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر دو پانی، اس پانی سے پہلے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، مٹی، پھر مٹی سے غذا، غذا سے منی، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك اللہ احسن الخالقین۔ دیکھتے نہیں ہو یہ گندے پانی کا وجود کیسے بول رہا ہے، کیسے ممبر پہ بیٹھا ہے، کیسے دفتر میں بیٹھا ہے، کیسے جہاز اڑا رہا ہے، کیسے کشتیاں چلا رہا ہے، کیسے زمین سے تیل نکال رہا ہے، کیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور کیسے یہ دریاؤں پہ رخ پھیر رہا ہے اور ڈیم بنا رہا ہے اور نہریں نکال رہا ہے اور بجلی بنا رہا ہے اور غلے اگا رہا ہے، اور یہ کیسے نظام دنیا کے نظام میں متحرک ہے۔ یہ ایک نطفہ یہ تمہیں نہیں بتاتا کوئی ہے کہ تمہارے اندر اچھائی اور برائی کا پیمانہ۔ جب ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ چوری کو برا کیوں کہتا ہے؟ اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ زنا کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتا پھر ماں باپ کی نافرمانی کو برا کیوں سمجھتا ہے؟ یہ اندر کا الہام ہے، الہام۔ یہ دو راہبر ہیں خاموش۔ تیسرا نظام جس پر آ کر، کیونکہ یہ دونوں ادھورے ہیں، یہ دونوں مجھے یہاں تک تو پہنچاتے ہیں کہ کوئی ہے، وہ کون ہے یہ سوال باقی رہ جاتا ہے۔
اس سوال کے حل کرنے کے لیے پھر اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی جا 1.25 نبی وہ اس خلا کو مکمل کرنے آئے کہ میں اپنی فطرت سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ یہ برا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ پتھر ہے، یہ کچھ نہیں، یہ آگ ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو بندر ہے، یہ کچھ نہیں، یہ تو گائے ہے، یہ کچھ نہیں، میں خود پہنچ گیا۔ لیکن اب وہ کون ہے جس سے پالوں تو سب کچھ پالوں، جس سے کھودوں تو سب کچھ کھودوں، وہ کون ہے؟ یہ سوال میرے بس کا نہ تھا۔ تو اس میں اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین بنا کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ میرے رب نے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری ملت، آخری دین، آخری مذہب، اختم بکتابہم الکتب وبشریعتہم الشرائع وبدینہم الادیان۔ یہ پہلی کتابوں میں اللہ نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور اس کی طفیل سارا آسمانی کتابوں ساری کتابیں مکمل ہوگی، اور وہ آئے گا اور اس کی طفیل شریعت مکمل ہوگی، وہ آئے گا اس کی طفیل دین مکمل ہوگا، وہ آئے گا اور اس کی طفیل انسانوں کو ہدایت ملے گی، اندھوں کو روشنی ملے گی، بہروں کو سننا میں سماعت ملے گی، اور اندھوں کو بینائی ملے گی، گونگوں کو بول ملے گا، گمراہوں کو راہ ملے گی، بھٹکے ہوئوں کو منزل ملے گی، ٹوٹے ہوئے جڑیں گے، لڑے ہوئے آپس میں ملیں گے، صلح کریں گے، اور وہ آئے گا اور اس کی طفیل کروڑوں انسان نہیں، لا محدود انسان جہنم سے نکل کر جنت کی راہوں پر چلنے والے بنیں گے۔ افتح بہ اعینا افتح بہ اعینا عمیا آذانا صما، ہاں آنکھیں کھلی وہ آیا، آنکھیں وہ آیا، کان کھلے وہ آیا، وَأَهْدِي بِهِ بَعْدَ الدَّلَالَةِ وہ آیا، ہدایت آئی، اکثر بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ وہ آیا، تھوڑے زیادہ ہو گئے، اغنی بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ وہ آیا، فقیر غنی ہو گئے، وہ آیا تو قرآن آیا، وہ آیا تو شریعت آئی، وہ آیا تو استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الحلقہ وہ آیا تو اس کی طفیل لا محدود انسان جہنم سے ہٹ کے جنت کی طرف چلے، وہ آیا تو ٹوٹے ہوئے جڑ گئے، اؤلف به بین امم مختلفہ واہواء متفرقہ وقلوب مختلفہ وہ آیا تو اس کے طفیل ٹوٹے دل جڑے اور قبیلے امت بنے، بھٹکے ہوں کو راہ ملی، اور وہ آیا تو ہدایت کا امام بن کر آیا، الحج امامہ وہ آیا تو وہ عدل کا بول لے کر آیا، الحق منطقہ حق اس کا بول بنا، والعدل شریعتہ عدل اس کی شریعت اور اس کا دین بنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا، بیچ میں شیطان آیا، وہ اپنی طاقت لے کر آیا۔ اب دو طاقتیں انسان کے اندر تھیں، وہ برائی کو بھی پہچانتا ہے، وہ اچھائی کو بھی پہچانتا ہے، دو طاقتیں باہر آ گئیں، ایک اللہ کے نبیوں کی طاقت جنہوں نے حق کی طرف بلایا، ایک شیطان اور اس کے ساتھیوں کی طاقت جنہوں نے جھوٹ کی طرف اور باطل کی طرف بلایا۔ اب طاقتیں اندر میں دونوں موجود ہیں، لیکن کیا ہوا، کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے شیطان کی پکار پہ لبیک کہا، کچھ لوگ ایسے بنے جنہوں نے نبیوں کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ حق و باطل اسی دن اترے تھے جس دن آدم علیہ السلام آئے، اسی دن ابلیس بھی آیا، جس دن آدم علیہ السلام نے قدم رکھا زمین پر اسی دن شیطان نے بھی قدم رکھا زمین پر۔ شیطان کی بھی دعوت چلی اور آدم علیہ السلام کی بھی دعوت چلی۔ شیطان کی دعوت پہ قابیل تیار ہوا اور آدم کی دعوت پہ حابیل تیار ہوا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پہلا قاتل، پہلا نافرمان اور پہلا فاسق اور پہلا زمین پہ جرم کرنے والا، دونوں سگے بھائی، دونوں ایک ماں کا دودھ پینے والے۔ سنو میری بات غور سے سنو، یہ اشارہ ہے
کہ اپنوں میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی، بھائی بھائی سے ٹکرائے گا، باپ بیٹے سے ٹکرا جائے گا، ہاں چچا بھتیجے سے ٹکرا جائے گا، خون خون سے ٹکرائے گا۔ پہلے دن یہ ہوا ہے تو یہ قصہ اہتمام سے کیوں سنایا؟ میرے اللہ نے اعلان کیا ہے اشارہ کر کے، حابیل بن قابیل، تم مظلوم بن جانا، ظالم نہ بننا، حابیل بن جانا، قیامت تک تم پر اللہ کی رحمت رہے گی۔ اگر تم قابیل بن گئے تو جو لعنت قابیل پہ برستی چلی آ رہی ہے وہ تم پر بھی برسے گی، تم قبر میں جاؤ گے، تم تب بھی تمہاری قبر پر اللہ کی لعنت برستی رہے گی اور تمہاری قبر ظلمت تک۔ یہ تیرا باپ کن جذبات کے ساتھ اس قبر پہ پہنچی ہوں، اور اس مہینے میں کتنی قبر کی حاضریاں دی ہوں گی، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، ایسے ہی دل ڈھونڈتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی صبح کتنی شامیں قبر کے سرانے بیٹھ کے اپنے آنسو بہائے ہوں گے اور اپنے اندر کے غبار دھوئے ہوں گے اور بچے کو ساتھ لے کے جاتی ہوں گی کہ یہ تیرا باپ ہے۔ ایک مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اب ابوا کے مقام پر پہنچتے ہیں، ماں بیمار، اچانک بیماری آتی ہے، اس لیے میں قیاس کرتا ہوں ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، قیاس کرتا ہوں، اللہ عالم کیا ہوا، موت آ گئی بس اور کیا ہوا، لیکن لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ آپ ماتھے پہ پسینہ اور بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا، بس دیکھتی ہیں زبان نہیں چل رہی، یوں سر کو جھٹکا دیتی ہیں، بولنا چاہتی ہیں، بولا نہیں جا رہا، زبان بند ہو چکی ہے، بس دیکھ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہم میں خوف زدہ ہیں کہ میری ماں کو ہوا کیا ہے۔ 24 سال کی عمر میں زندگی ہار گئی ہے، 24 26 27 سال یہ سارے الفاظ ملتے ہیں۔ تو جب شمع بجھنے لگی ہے تو سارا زور لگا کے نا آخری جملہ بولا، کل میت کل حی میت کل جدید، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے پرانا ہونا ہے، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، لیکن میں تو جا رہی ہوں، لیکن یہ میرا بچہ ایک دن آئے گا، سارے عالم کو روشن کرے گا۔ بھائی ان کے آخری کلمات تھے، پھر شمع گل ہوئی ہے اور اللہ کا نبی ماں کے سینے پر سر رکھ کے پتہ نہیں کتنا رویا، اور کیسے رویا، وہ غم اتنا سینے پر آیا، پتہ نہیں کس نے قبر کھودی، کیونکہ وہاں سے بس میں گیا تھا سن 2000 میں قبر کی زیارت کے لیے، اندر جنگل میں ہے، بڑی مشکل سے رہبر کو لے کے پہنچا تھا، سڑک کوئی نہیں جاتی، تو ابو جہل نے کہا نہیں ہم بدر جائیں گے، وہاں عورتیں نچائیں گے، وہاں شرابیں پیئیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے، تاکہ ساری دنیا پر ہماری دھاک بیٹھ جائے اور سارے عرب کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ موت ان کو کھینچ کے لے جا رہی تھی۔ یہ پہنچے ہیں 16 رمضان کو بدر کے میدان میں العدوۃ القصوی، اور مسلمان پہنچے ہیں العدوۃ الدنیا، یہ 16 کو ادھر پہنچے ہیں، اور یہ مارچ کی 13 تاریخ اور 624 عیسوی، اور مارچ کی 13 تاریخ تھی، اور 17 رمضان المبارک آپ نے مشورہ کیا، بھائی صفرا ایک جگہ تھی، وہاں مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں، ان فریقا من المؤمنین لکارہون، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو لڑنے نہیں نکلے تھے، ہم تو قافلے کے لیے نکلے تھے، تو ہمارے پاس تو پوری تیاری نہیں ہے۔ کیا تیاری ہے؟ پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایک زبیر کے پاس، ایک مقداد رضی اللہ عنہما، اور پورے لشکر میں 8 تلواریں اور 70 اونٹنیاں اور 8 زرہ پوش، باقی ڈنڈا بردار۔ تو یا رسول اللہ اب یہ تو بہت بڑا لشکر آ گیا ہے۔ تو مقداد کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، یا رسول اللہ ہم بنو اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں موسیٰ کو جیسے انہوں نے کہا تھا موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا کے لڑو، جب ملک فتح ہو ہمیں بلا لینا، ہم آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچے گا، اس سے پہلے کوئی آپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، تو ابو بکر نے کھڑے ہو کر یہی کہا۔ آپ نے کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، تو پھر مدینے والوں کو خیال ہوا شاید اللہ کا نبی ہم سے پوچھنا چاہتا ہے، جو بار بار پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس لشکر میں 86 مہاجرین ہیں اور 313 ٹوٹل ہیں، 86 مہاجرین ہیں اور باقی سارے کے سارے
وہ انصار ہیں، وہ زیادہ ہیں، یہ تھوڑے ہیں، اور معاہدے میں یہ تھا کہ مدینے میں رہ کے حفاظت کریں گے، باہر کا معاہدہ نہیں تھا۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، لگتا ہے ایانا یرید، اب ہم سے رائے لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ کہنے کہ ہمارا خیال تھا ہمارے بھائی مہاجر جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن اگر آپ ہم سے الگ رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کو سچا جانا، آسمان سے اتری خبروں کو سچا جانا، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ فصل حبال من شئتا، جہاں جوڑنا ہے جوڑ دو، وقتا حبال من شئتا، جہاں توڑنا ہے توڑ دو، سالم من شئتا، جہاں صلح کروانی ہے کروا دو، وحارب من شئتا، جس سے لڑوانا ہے لڑوا دو، وخذ من اموالنا ما شئتا، جو مال لینا ہے لے لو، ما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ میرے رب کی قسم، اب حکم دیں، اب حکم دیں، پہاڑوں سے کود جاؤ، ہم کود جائیں گے، سمندر میں آگ لگا دو، چھلانگ لگا دو، ہم چھلانگ لگائیں گے، آگ میں جل جاؤ، ہم سب جل جائیں گے، ہمارا بچہ بھی پیچھے نہ ہٹے گا۔ آپ کو یمن تک اپنی اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے اڑنے والا غبار بھی نہ دیکھیں گے، اور آپ کے فرمان پر برق الغمات تک اپنے اونٹوں کو دوڑاتے چلے جائیں گے۔ انا لصبر فی الحرب وصدق عند اللقاء، ہم نے آج تک سینوں پہ تیر کھایا ہے، ہم نے پشت پر کبھی زخم نہیں کھایا، اب ہمیں کروائیں جو کروانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کا چہرہ کھل گیا، آپ نے کہا بس اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ پھر آپ نے باقاعدہ لشکر بنایا، دائیں طرف جھنڈا پکڑایا زبیر بن عوام کے ہاتھ میں، اور ان کو دائیں طرف کے لشکر کا سردار بنایا، بائیں طرف مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں طرف والوں کا قیادت سونپی، اور قیس بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھلوں کی قیادت سونپی، اور بیچ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا جھنڈا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کی سیاہ، اس سے یہ بڑا جھنڈا بنایا گیا تھا۔ یہ جھنڈا اللہ کے رسول کی طرف سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور بدر کی طرف آپ نے کوچ فرمایا۔ جمعہ کا دن آیا ہے تو آپ نے سورج کو پیچھے رکھا، آگے نہیں رکھا، تاکہ ہتھیاروں کی چمک سے آنکھوں میں روشنی پڑ کر دیکھنے میں تکلیف نہ ہو۔ یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا، آپ پہلی لڑائی لڑ رہے ہیں، لیکن ایسی صف بندی ہے کہ ساری دنیا کے جرنیل حیران ہیں کہ یہ کیسا علم ہے جو اس مدینے کے شاہ سوار کو دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے صف بنائی، عرب میں صف بنا کے لڑنے کا رواج نہیں تھا، ہلا بولتے تھے، اللہ، تو آپ نے صفیں بنائی، 313 کی صفیں بنائی اور سب کو صف میں کھڑا کیا۔ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے نکلے کھڑے تھے، تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا، تو آپ نے پیٹ میں مارا تو سواد پیچھے ہٹا، تو وہ ننگے بدن تھے، صرف ایک تہمت میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو کہ یا رسول اللہ اوجعتنی، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے یہ تیر مار کے، اور آپ عدل کرنے والے ہیں، مجھے بدلہ دیں۔ تو آپ نے کہا لے لو بدلہ۔ کہا نہیں، میرا پیٹ ننگا ہے، آپ اپنا پیٹ ننگا کریں تاکہ میں اپنا پورا بدلہ لے سکوں۔ تو آپ نے اپنے پیٹ سے کرتا ہٹایا تو انہیں دوڑ لگائی اور آپ کو چمٹ کر اس جگہ پیٹ کو چومنا شروع کر دیا اور رونے لگے۔ آپ نے کہا سواد یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون مرے کون جیے، تو میں نے چاہا کہ آخری چیز یہ ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن کے ساتھ لگ جائے، میں نے صرف یہ چاہا۔ میرا یہ شہید ہوئے، یہ 14 شہداء میں سے سواد بن غزیہ بھی ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں۔ تو آپ نے صف بندی کی، تو عتبہ بن ربیعہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، ان کے پاس حکیم بن حزام آئے، کہنے لگے عتبہ مت لڑو، آگے اپنے ہی تو ہیں، مت لڑو۔ یہ ابو جہل کو عتبہ نے کہا میں تو خود نہیں لڑنا چاہتا، پر اس کم بخت کو سمجھاؤ ابو جہل کو، میں تیار ہوں، میں واپس ہو جاتا ہوں۔ تو حکیم بن حزام آئے ابو جہل کے پاس، ابو الحکم مت لڑو، سامنے اپنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غصے میں مجھے پتا ہے عتبہ کیوں نہیں لڑنا چاہتا، کہ اس کا اپنا بیٹا جو کھڑا ہے، یہ عجب جنگ، کیا لوگ سامنے باپ بیٹا آمنے سامنے، ادھر ابو حذیفہ کھڑے ہیں، ادھر عتبہ باپ کھڑا ہوا، ادھر ابو حذیفہ کھڑے، ادھر بھائی کھڑا ہوا ولید، ادھر ابو حذیفہ کھڑے، ادھر چچا ہے شیبہ،
ادھر حمزہ کھڑے ہیں، ادھر عباس کھڑا ہوا، ادھر علی کھڑے ہیں، ادھر عقیل کھڑا ہوا، ادھر ابو عبیدہ بن جراح ہیں اور ادھر عبداللہ بن جراح باپ کافروں کی طرف، بیٹا ایمان والوں کی طرف۔ ابو عبیدہ بن جراح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ آج ایمان کا جھنڈا لے کر کھڑے ہیں، باپ کفر کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، ابھی عقیل مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ اہل باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے، ادھر حمزہ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہوئے، ادھر عباس، یہ اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے، اسلام دکھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، لیکن وہ باطل والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ادھر ابو حذیفہ ہیں اور ادھر سارا خاندان، باپ بھی کھڑا ہے، چچا بھی کھڑا ہے، بھتیجا بھی کھڑا ہے، ادھر حضرت عمر کھڑے ہیں اور سامنے عاص بن ہشام بن مغیرہ سگا ماموں کھڑا ہوا ہے، ادھر طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ادھر عمیر بن عثمان سگا چچا ہے، ادھر ابو بکر صدیق ہیں، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر ہے، ادھر مصعب بن عمیر ہے، ادھر ابو عزیز بن عمیر ہے، سگے بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر عمیر کا بیٹا ابو عزیز، ادھر عمیر کا بیٹا مصعب، ادھر ابو بکر حق کی نشانی، ادھر عبد الرحمن کفر والوں کے ساتھ باطل کی نشانی، ادھر اللہ کا رسول ہے اور ادھر داماد ابو العاص ہے اور سامنے چچا ہے اور سامنے چچا زاد بھائی ہے۔ یہ عجب جنگ دنیا میں لڑی گئی ہے، یہ عجب تماشا کائنات نے دیکھا ہے، یہ کیا معرکہ تھا۔ ابو جہل نے کہا نہیں، خون کی ندیاں بہیں گی، تب جا کے ہم واپس لوٹیں گے۔ مجھے پتا ہے عتبہ کہتا ہے میرا بیٹا نہ مارا جائے، بدبختی غالب آئی تھی، تو پھر عتبہ نے کہا، عتبہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، ایک جھنڈا اس نے پکڑایا، ابو عزیز بن کفر کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ ابو عزیز، یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا۔ اور میرے نبی کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے؟ مصعب، یہ کون ہے؟ عمیر کا بیٹا۔ کفر کا جھنڈا ایک بھائی کے ہاتھ میں ہے اور حق کا جھنڈا دوسرے بھائی کے ہاتھ میں ہے، اور دونوں عمیر کے بیٹے ہیں، یہ ابو عزیز ہے، وہ مصعب ہے۔ یہ عجب جنگ، نضر بن حارث کو دوسرا جھنڈا، طلحہ بن ابی طلحہ کو تیسرا جھنڈا، اور 100 گھوڑ سوار تھے، 600 زرہ پوش تھے، 700 اونٹنیاں تھیں اور 300 اس میں تلواریں تھیں، اور سالاروں پر حارث بن ہشام، گھوڑ سواروں کا شخص قائد بنایا حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی، اور دائیں طرف کی کا سردار بنایا حارث بن عمیر کو، اور بائیں طرف کا سردار بنایا عمرو بن عبد ود کو، اور خود درمیان میں جھنڈا لے کر کھڑا ہوا۔ تو سب سے پہلا جو تھا نا پاسا، وہ قریش کے حق میں گیا کہ حضرت عمر کے غلام نکلے مہجا، تو اس کو ایک مکی نے نکل کے قتل کیا، تو سارے کافروں کا اولو حبل اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا جب تم گتھم گتھا ہو جاؤ اور پہچان نہ رہے، کیونکہ مسلمانوں کی وردی کوئی نہیں تھی، اپنے اپنے لباس میں تھے، تو مسلمانوں کا اس دن نعرہ تھا یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تو کافروں کے سینے وہ چوڑے ہو گئے، حوصلے بلند ہو گئے، تو عتبہ اور شیبہ اور ولید، یہ عتبہ شیبہ بھائی، ولید عتبہ کا بیٹا، یہ تینوں نکلے۔ ابو حذیفہ نے باپ کو پہچانا، تلوار نکالی اور بھاگے اپنے باپ سے لڑنے کے لیے۔ قربان جاؤں اللہ کے رسول پہ، ابو حذیفہ واپس آ جاؤ، قطع رحمی نہیں کرتے، واپس آ جاؤ۔ ابو حذیفہ کو واپس بلا لیا، نکلنے نہیں دیا، ورنہ وہ نکلے تھے بے قرار ہو کے کہ میں جاتا ہوں اپنے باپ اور بھائی سے لڑنے کے، تو ان کو واپس بلایا۔ انصار میں سے عوف، معوذ اور عبداللہ بن رواحہ، یہ 3 آدمی نکلے، تو کیونکہ لوہے میں تھے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینے والے۔ کہا واپس چلے جاؤ، تم شریف لوگ ہو، تم سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، چلے جاؤ۔ کہا یا محمد اخرج الینا اطفاءنا، اپنی قوم ہماری طرف بھیج، لوہا لوہے سے ٹکر کھاتا ہے۔ تو آپ نے کہا حمزہ اٹھو اللہ اس کے رسول، علی اٹھو اللہ اس کے رسول، عبید اٹھو اللہ اس کے رسول، عبیدہ بن حارث، یہ آپ کے تایا سب سے بڑا بیٹا عبد المطلب کا حارث، یہ تینوں آئے، کیونکہ تینوں لوہے میں تھے۔ تو عتبہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ میں ہوں اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ، میں ہوں اللہ اس کے رسول کا شیر حمزہ۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ علی۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ عبید۔ کہ ہاں اب ٹکر ہے، اب ٹکر ہے، دونوں طرف کے لشکر کھڑے ہیں اور میرے نبی کے ہاتھ اٹھے ہوئے، عجب لڑائی ہے۔
جن کے پاس نہیں تھے نا ہتھیار، انہوں نے پتھر کٹھے کر کے رکھے ہوئے، پتھروں پر ڈھیر لگا کے رکھے تھے کہ نہ ہاتھ میں ڈنڈا، نہ ہاتھ میں نیزہ، نہ ہاتھ میں تلوار ہے، تو پتھر کٹھے ہوئے تھے کہ جو آئے گا ہم اس کو پتھر ماریں گے۔ تو جو نہتے تھے انہوں نے پتھروں کے ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے، اور آپ نے صف بندی کی تھی۔ اور قریش نے پہلے روب ڈالنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے 100 گھوڑ سوار چاروں طرف دوڑائے، اور عمیر بن ابی وہب سے کہا ایک چکر لگاؤ ان کے قریب، تو 100 گھوڑ سوار ایک دم جو دوڑے، اور مٹی اور غبار اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے روب پڑا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ثابت قدم رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور کوئی اپنی جگہ سے ہلے نہیں جب تک میں نہ کہوں، قدم کوئی آگے نہ اٹھائے۔ اور فرمایا کہ جب تک کوئی قریب نہ آئے تیر نہ چلانا، تیر چلانا جب زد میں آئے، اور تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں، تمہیں گھیرے میں ڈالنے لگے تو اپنے دائیں بائیں تیر انداز بیٹھائے کہ تم تیر مار کے گھیرا نہ بننے دینا، جب فاصلہ کم ہو جائے پھر نیزے اٹھانا، جب گتھم گتھا ہو جائے پھر تلوار کا آسرا لینا، ضرورت کے مطابق، اور حملے میں پہل نہ کرنا، ہم پہل کرنے والے نہیں ہیں، میں حملے میں پہل نہ کرنا۔ یہ بھی 3 سردار ان کے اٹھے مارے گئے۔ تو اب دونوں طرف قریشی خون، ایک حق کے داعی ایک باطل کے داعی، انہوں نے اپنی طرف سے ہر ایک نے اپنی جوانی کے اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین آسمان بھی نیا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر دیا۔ شیبہ اور حمزہ ٹکرائے، حضرت حمزہ نے شیبہ کو قتل کیا، علی نے ولید کو قتل کیا، عتبہ نے عبید کو تلوار ماری، ان کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی، ان کا گودا باہر نکل آیا۔ تو حضرت علی اور حمزہ نے آگے بڑھ کر عتبہ کو بھی قتل کر دیا، اور حضرت عبید کو اٹھا کر لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے سے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر پاؤں میں رکھ دیا کہ یا رسول اللہ الست شہید، کیا میں شہید نہیں ہوا ہوں؟ کہ بلا انا علیک شاہد، میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تو شہید ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں پتہ چل جاتا تو ان کے اس شعر کا میں زیادہ حقدار ہوں۔ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ كَذَبْتُمْ بَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزَى مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَعِّنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصْرَ حَوْلَهُ وَنَذْهَلَ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ۔ یہ ابو طالب کا قصیدہ لامیہ ہے، 90 اشعار کا قصیدہ ہے، جس کے ایک شعر میں یہ تھا کہ اللہ کے اس بیت کے اس کعبہ کے رب کی قسم تم جھوٹے ہو کہ ہم محمد کی حفاظت نہ کریں گے، ہم اس کے دائیں بائیں لڑیں گے یہاں تک کہ ہمارے لاشیں لگ جائیں گے۔ اور بیوی بچوں سے جدن ہوئے، میں ایک بدو کو لے کر ان کی قبر پہ گیا تھا، ویسے کوئی نہیں وہاں جا سکتا، وہ اپنی یادداشت اللہ ملانے والا بدر میں مل گیا تھا، تو وہ اس کو ہم ساتھ لے کر سڑک، وہاں بھی سڑک کوئی نہیں جاتی، بڑی جھیپ تھی ایک عرب کی، اس نے ڈال دی کھائیوں میں، وہ اوپر نیچے ہوتے 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 اندر جا کر ایک جگہ، یہ ہے پہلا آل رسول کا شہید عبیدہ بن حارث۔ ایک مرتبہ آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ساری وادی میں خوشبو پھیل گئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا عبید کی قبر یہاں ہے، یہ وہاں سے خوشبو ہے جو پھیل گئی۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا، حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ جبریل آ گئے 500 فرشتے۔ پھر دوسرا جھونکا آیا، کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہ میکائیل آ گئے 500 فرشتے ساتھ۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب۔ یہ ساری آیات بدر کے موقع پر اتری ہوئی ہیں۔ اب کمزور ہیں، تھوڑے ہیں، اوپر سے اللہ کو پکار رہے ہیں یا اللہ مدد فرما، تو میرے رب کا قرآن آیا ڈرو نہیں، 1000 فرشتے آ گئے، 1000 قریشی، 1000 فرشتے، 1000 کافر آئے، 1000 فرشتے آ گئے۔ تو پھر عبیدہ بن سعید بن عاص، یہ عرب کا پہلوان تھا،
وہ چیختا ہوا نکلا. جب 3 سردار قتل ہو گئے تو وہ سارا لوہے میں غرق تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، باقی سارا لوہا ہی لوہا تھا. تو حضرت زبیر جو سیدھے ہاتھ کے لشکر کے سردار اور جھنڈا بردار تھے، انہوں نے جھنڈا گاڑا اور تیر کی طرح نکلے تیزی کے ساتھ. یہ جب ہجرت حبشہ انہوں نے کی تھی تو انہوں نے برچھا چلانا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، حبشہ کا یہ فن تھا، دور سے برچھی مار. یہ نشانہ انہوں نے حبشہ میں رہتے ہوئے یہ انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی تھی. تو وہ لوہے میں غرق، کوئی جگہ نہیں سوائے ان آنکھوں کے. تو وہ جب انہوں نے دیکھا اور تیزی سے آئے، جب دیکھا تو کوئی جگہ وار کرنے کی نہیں ہے، تو انہوں نے دور سے ہی نا برچھی کو لے کر جو مارا ہے تو سیدھا جا کر اس کے آنکھوں میں لگی یہاں اور اس کے دماغ کے پار نکل، وہ چکرا کے گرا. پہلے وار میں صحابہ نے زور سے تکبیر پڑھی، جو گرا تھا اس کے سینے پر چڑھ کر برچھی کو جو کھینچا تو وہ ٹیڑھی ہو وہ نکلی. تو بعد میں وہ برچھی اللہ کے نبی نے حضرت زبیر سے مانگ لی کہ یہ مجھے دے دو، تو آپ نے ان کو آپ کو ہدیتاً عنایت فرما دی. پھر وہ خلفاء کے پاس وہ برچھی منتقل ہوتی رہی. اس کے بعد قریش نے عام حملے کا حکم دے دیا. پھر اللہ کا نبی سجدے میں گر گئے، اے اللہ آج اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہ ہوگا. اتنی بڑی گواہی کسی کے لیے نہیں آئی. یہ 313 اگر ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. عجب لڑائی ہو رہی ہے. عبداللہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، ابو عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے، اور ابو عبیدہ کوشش کر رہا ہے کہ باپ سے میری تلوار نہ ٹکرائے، باپ سے میری ٹکر نہ ہو. لیکن کب تک؟ آخر باپ بیٹا آمنے سامنے ہوئے ہیں اور ابو عبیدہ نے اپنے ہاتھ سے باپ کی گردن کو اڑا دیا. تو میرے نبی نے کہا ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ایک وار میں ان کی گردن اڑا رہے ہیں. عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لانے کے بعد اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں، ابا ابو بکر سے بدر کی لڑائی میں تم میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں چاہتا تمہیں قتل کر دیتا پر میں نے روک لیا تلوار. ابو بکر نے کہا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار چل جاتی، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. عجب کائنات کی کہانی، خونے رشتے آپس میں صرف اللہ کے لیے ٹکرا گئے ہیں. نہیں آپ کو ابو حذیفہ سامنے ولید، ابو حذیفہ سامنے عتبہ باپ، ابو حذیفہ سامنے چچا شیبہ، ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ. ان دونوں کی ماں ایک ہے، باپ الگ الگ ہے. وہ بن ہشام ہے، یہ بن ابی ربیعہ ہے. ابو جہل سامنے بھائی عیاش بن ابی ربیعہ، ادھر عبد الرحمن بن ابی بکر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آمنے سامنے. ادھر طلحہ بن عبید اللہ اور سامنے عمیر بن عثمان سگا چچا ہے. ادھر مصعب بن عمیر، ادھر ابو عزیز بن عمیر، ادھر عمر بن خطاب، ادھر عاص بن ہشام بن مغیرہ، یہ ادھر اللہ کا رسول، ادھر ابو العاص، ادھر علی، ادھر عقیل، ادھر حمزہ، ادھر عباس. یہ عجب کائنات نے نظارہ دیکھا ہے. پھر میرے اللہ نے فرشتوں کو اتارا. جب فرشتے اترے تو شیطان جو سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا اور حارث کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا تھا لا غالب لکم اليوم من الناس فإنی جار لکم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، آج میں جو تمہارے ساتھ ہوں. جبریل آئے 500 فرشتے، میکائیل آئے 500 فرشتے. تو حارث کا ہاتھ شیطان نے پکڑا ہوا اور یوں ہلاتا ہوا جا رہا تھا، ایسے بڑے موڈ میں تھا، بڑے موڈ میں کہنے لگا آج میں توڑے نہ تم پرواہ ہی کوئی. جب دیکھا نا جبریل میکائیل ہاتھ چھڑایا اور اس کی ہوا خارج ہوئی اور وہ ہو گیا بیلی نو پد لگ گیا. وہ حارث نہ ہوگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہوں اپنی فکر کرو، آگے تھوڑا سر بٹھنا لے، ہوں اپنی فکر کرو. انی ارا ما لا ترون، اور جوں بھاگا اور جا کر سمندر میں چھلانگ لگائی اور کہیں گا یا اللہ وعدہ نہ بھولنی، انہاں سیر لائے میری جان بچا. رب وعدک الذی وعدتنی، میرے مولا وعدہ نہ بھولنا تو نے مجھے کہا تھا کیا میں تک تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لہذا مینوں کچھ نہ انہاں لے جو مرضی کرنے کر. ایک پل نہیں گزرا 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے. عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیسے آدمی تھے؟ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پر، اور جب وہ آواز لگاتے تھے تو 8 میل تک جاتے. ایک دفعہ ایک عورت کی حمل ساکت ہو گیا ان کی آواز کی شدت. وہ کیسا آدمی ہوگا؟ اس کو چھوٹے قد کا ایک انصاری صحابی
ابو الیسر وہ مشکیں ہاتھ باندھ کے لے کے آ رہا. اب حضرت عباس بڑے شرمندہ کہ ہاتھی کو چوہا پکڑ کے لائے، ایسا قد کا تناسب. تو انہوں نے شرمندگی مٹانے کے لیے کہا بھتیجے مجھے اس نے نہیں پکڑا، کوئی اور تھا زمین آسمان کے درمیان جس نے میرے ہاتھ باندھ دیے. تو ابو الیسر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے، میں نہیں پکڑا ہے. تو کہا اسکت فقد ایدک اللہ بملک کریم، چپ کر، اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے تیری مدد کی ہے. بھاگے. سب سے پہلا جو مکے پہنچا وہ حسیمان بن حابس خزائی تھا، اور اس نے آ کے شور مچایا ابو الحکم قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، عبیدہ قتل ہو گیا. تو صفوان بن امیہ یہ حکیم میں بیٹھا تھا، کہنے گا یہ پاگل ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، اس سے پوچھو صفوان کا کیا ہوا تاکہ پتہ چل جائے. تو لوگوں نے کہا صفوان کا کیا ہوا، کہ وہ تو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کہاں تھا؟ ہاں اس کے باپ امیہ کو میں قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا ہوں، اس کے بھائی عمر کو میں قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا ہوں. پھر تو مدینے میں کوہرام مچ گیا. پھر پیچھے ابو سفیان بن حارث یہ پہنچا اور اس نے کہا کہ ابھائی ہمیں تانا نہ دو، ہمیں لان تان نہ کرو، وہ تو آسمان سے کوئی لشکر اترا تھا جنہوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا، ہمیں بھاگنے کا تانا نہ دو. ابو لہب اس وقت وہ بری حالت میں تھا، وہ پہنچا. تو جب اس نے یہ سنا کہ یہ آسمان زمین سے کچھ اترا تو حضرت عباس کے غلام رافع ابو رافع وہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وہ ضرور فرشتے ہوں گے. تو ابو لہب نے اس کو مارنا شروع کیا کہ تم بھی ایسی غلط باتیں کرتے ہو. تو ام فضل نے سر پہ ابو لہب کے لاٹھی ماری، وہ خون آلودوں کے پیچھے ہٹا اور 3 دن چیچک میں مبتلا رہ کے ایسا مرا کہ اس کے بیٹے بھی اس کے لاش کے قریب نہ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق الحق ویبطل الباطل پہلے 14 سال کے بعد اللہ نے دکھایا کہ دعوت دینے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. جب دعوت دینے والے اللہ کی رضا کے ساتھ اور لوگوں سے کچھ نہ چاہتے ہوئے اللہ کا بولتے رہتے ہیں پھر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور بے سر و سامان لوگ کل 14 آدمی شہید ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے باطل کا غرور خاک میں ملا دیا اور مال غنیمت الگ. اور آپ نے مال غنیمت میں سے 2 چیزیں پسند کی، ایک ابو جہل کا اونٹ عسکر اس کا نام، اور ایک تلوار منبع بن حجاج کی، اس کا نام ذوالفقار تھا. یہ تلوار پھر آپ نے خندق کی لڑائی میں حضرت علی کو دی جس سے انہوں نے عامر بن عبد ود کو قتل کیا، اور باقی آپ نے مال غنیمت وہاں تقسیم کیا. 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا. 3 دن آئے عتبہ کی لاش کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو ان کے بیٹے ابو حذیفہ کا رنگ نیلا پڑ گیا. تو آپ کی نظر پڑی تو آپ نے کہا ابو حذیفہ باپ کے مرنے کا غم ہو رہا ہے؟ کہ نہیں یار اس کا غم نہیں، غم یہ ہے کہ میرا باپ بڑا سردار بڑا عقل مند تھا، اسلام سے پتہ نہیں کیوں محروم اور آج کفر پر مر گیا، مجھے باپ کے کفر پہ مرنے. آپ نے کہا ابو جہل ڈھونڈو کدھر ہے؟ ابو جہل کو ڈھونڈنے نکلے عبداللہ بن مسعود تو اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی، زخمی پڑا تھا. تو انہوں نے اس کی داڑھی کو پکڑا اور کون؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود. کہ اللہ نے تمہیں رسوا کر دیا، دیکھ لیا؟ تو کیا ہوا؟ اگر میری قوم نے مجھے مار دیا تو اس میں رسوائی کی کیا بات ہے، اس میں رسوائی کی کیا بات ہے. پر یہ افسوس ہے کہ یہ کمیوں کے ہاتھوں میں مارا گیا، کاشتکاروں کے ہاتھوں میں مارا گیا. مدینے والوں کو کمی کہہ رہا تھا، کاشتکار کمیوں کے ہاتھوں مارا گیا. پھر یہ عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے اور حذلی تھے، کہنے لگا ارے چرواہے کے بیٹے تو بہت بڑے سردار کے سینے پہ چڑھنے لگا ہے، یہ میری تلوار لے، اس سے میرا سر کاٹ اور نیچے سے کاٹ تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بڑے سردار کا سر ہے، اور اپنے ساتھی کو جا کے بتا دے میں کل تم سے جتنی نفرت کرتا تھا اس وقت اس سے دگنی نفرت کر رہا ہوں. یہ اس بدبخت کے آخری الفاظ. اس کا سر کاٹ کے سامنے لایا گیا. آپ نے کہا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون موسیٰ کے فرعون سے شدید ہے کہ موسیٰ کا فرعون ڈوبنے پر کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن اس امت کے فرعون نے کہا کہ میں کل کی نسبت آج زیادہ نفرت کرتا ہوں. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو خوشخبری دے کر بھیجا. مدینے
کہ ایک طرف اور عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا اوالی کی طرف، یہ دو آدمی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ پہنچے ہیں، اور پھر 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد آپ کا لشکر واپس آیا ہے۔ پھر اللہ کا آخری وعدہ پورا ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ 8 ہجری آ چکی ہے اور صلح حدیبیہ قریش نے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ، بنو بکر، وقت زیادہ ہوگا میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ان میں آپس میں انہوں نے بدعہدی کی، قریش نے بنو بکر کا ساتھ دیا، بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور ان کے 40 آدمی یا 20 آدمی قتل ہوئے۔ تو یہ بدیل بن ورقہ الخزاعی آپ کے پاس فریاد لے کر آیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ بدعہدی ہوئی ہے۔ تو آپ نے 10,000 کا لشکر تیار کیا اور راستے میں قبائل کو حکم دیا کہ جدھر سے ہم گزریں ہمارے ساتھ ملتے جاؤ، اور آپ نے جانے کا ایسا نظام بنایا کہ آخر وقت تک مکے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ مدینے والے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے ہیں۔ یہ بھی رمضان 10 رمضان کو آپ نکلے، 10 رمضان، اور جنوری کی 3 تاریخ، پھر آپ 630 عیسوی اور 20 رمضان کو جمعے کا دن آ چکا ہے، جمعے کا دن ہے، اور آپ وہ بھی جمعہ تھا، یہ بھی جمعہ ہے، منگل کو نکلے، جمعہ کو پہنچے، اور 10,000 کا لشکر۔ آج کل ایک جگہ ہے اس کا نام ہے وادی فاطمہ، اس کا پرانا نام ہے مرد دہران، اس کا نیا نام ہے وادی فاطمہ۔ ترکی دور میں ایک نیک عورت تھی ترکی کی، اس نے یہ ساری وادی خرید کر حاجیوں کے لیے وقف کر دی تھی، اس لیے اس کا نام ہے وادی فاطمہ۔ 10,000 کا لشکر یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ ابو سفیان پکڑے گئے اور بدیل بن ورقہ ساتھ۔ تو ابو سفیان کو پکڑ کر حضرت عباس لا رہے ہیں اللہ کے نبی کے خیمے میں۔ حضرت عمر کی نظر پڑی، کیونکہ جنوری کا مہینہ تھا، چاروں طرف آگ جل رہی تھی، ٹھنڈک تھی، تو آگ کی روشنی میں حضرت عمر نے دیکھا ابو سفیان، انہیں تلوار نکالی اور پیچھے بھاگے کہ آج میں ابو سفیان کو قتل کروں گا۔ اتنے میں وہ اللہ کے نبی کے خیمے میں داخل ہو چکے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے کہا نہیں امان۔ عباس نے کہا میں امان دے چکا ہوں۔ پھر آپ نے کہا ابو سفیان اب بھی وقت نہیں آیا تو لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ کہنے لگا آ گیا ہے، واقعی تیرا رب سچا ہے، میرا جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو محمد رسول اللہ کہہ لے؟ تو پتہ کیا کہا؟ نہیں کہا ابھی نہیں، ابھی دل نہیں مان رہا کہ تو اللہ کا رسول۔ تو عباس کہنے لگے پڑھ لے مان لے، ورنہ پیچھے عمر کھڑا ہے، اس کی تلوار تیری کھوپڑی میں اترے گی۔ تو پھر ڈر کے کہنے لگا اچھا تو اللہ کا رسول ہے، ابھی دل نہیں ماننا، اوپر سے کہا۔ آپ نے کہا عباس اس کو رات خیمے میں رکھ۔ جب فجر کی اذان ہوئی لوگ اٹھے تو ابو سفیان نے کہا یہ کیا کر حملہ؟ کہ نہیں نماز۔ کہا ابو سفیان یہ تیرے بھتیجے کی ہر بات مانتے ہیں اس کے ماننے والے؟ کہا ہاں ہر بات۔ جب صبح ہوئی فجر کے بعد تو آپ نے لشکر کو 10 حصوں میں تقسیم، 11واں اپنے پاس 10 لشکر بنائے اور وادی فاطمہ مرد زاران سے پرانی سڑک پر مکے جاؤ، یہ ہے نا مسجد کی چوڑائی ہے، اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے اور ادھر بھی ایک پہاڑ ہے، اور وہاں آ کر یہ وادی بن جاتی ہے، پھر آگے وہ کھل جاتی ہے۔ ادھر وادی فاطمہ ہے، آگے مکے کی وادی ہے، بیچ میں یہ 2 پہاڑ ہیں۔ تو آپ نے حضرت عباس سے کہا ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کرو تاکہ آج اللہ کے لشکر گزریں گے، یہ دیکھے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد آج پورا ہونے لگا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے خالد بن ولید کو جھنڈا دیا اور وہ 1000 کا بنو سلیم کا لشکر لے کر گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد بن ولید۔ کہا اچھا وہ چھوکرا الغلام یہ بھی سردار بن گیا۔ پھر اس کے پیچھے آپ نے زبیر بن عوام کو بھیجا 500 کا لشکر دے کر۔ انہوں نے ان کے ساتھ مہاجرین تھے اور مدینے کے اطراف کے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زبیر۔ کہا زبیر تیری بہن کا بیٹا، صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ تو چپ ہو گیا کیونکہ رشتہ داری تھی نا، وہاں چپ ہو گیا۔ پھر پیچھے گزرا ابو ذر غفاری 300 کا لشکر اور جھنڈا ہاتھ میں۔ تو نے کہا اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بنو غفار۔ کہا بنو غفار کی میری کیا لڑائی ہے، یہ ایسے ہی آ گئے ہیں تلوار اٹھا کے۔ پھر اس کے پیچھے آپ نے بنو اسلم کو بھیجا، بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا 400 کا لشکر۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہا یہ کون ہے؟
کہ یہ بنو اسلم، کہ یہ تو بڑے شریف لوگ تھے، یہ بھی لڑنے کے لیے آ گئے۔ پھر آپ نے پیچھے بنو کعب بنو عمر کا لشکر بھیجا 500، اور بشیر بن شیبان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو کعب ہیں، تو چپ ہو گیا۔ پھر اس کے پیچھے آپ نے مزینہ کو بھیجا 1000 کا لشکر، نعمان ابن مقرن المزنی ہاتھ میں جھنڈا، انہوں نے کہا اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ مزینہ ہیں۔ کہ مزینہ کو کیا ضرورت تھی ہم سے لڑائی کرنے کی، یہ بھی آج بڑے سردار بن کے آ گئے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ نے جوہینہ کو بھیجا 800 کا لشکر، معبد بن خالد الجوہنی کے ہاتھ میں جھنڈا، ان کا اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ جوہینہ ہے، یہ جوہینہ ہے، چپ رہا۔ اس کے پیچھے بنو بکر کو بھیجا 200 کا لشکر، ابو واقد اللیثی کے ہاتھ میں جھنڈا، ان کا اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو بکر۔ اب بیڑا غرق ہو بنو بکر کا، آج ان کی وجہ سے مکے والوں کو یہ منہ دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، کیونکہ بنو بکر کی وجہ سے یہ ساری لڑائی ہوئی ہے۔ پھر وہ لمبا قصہ چلا جائے گا، بنو بکر سبب بنے، وہی مسلمان ہو کے اب ساتھ چل پڑے ہیں، تو کہا انہی کی وجہ سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے پیچھے ہم نے بنو لیث کو بھیجا 250 کا لشکر، سب انہوں جسامہ اللیثی، ان کو اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو لیث ہیں۔ پھر اس کے پیچھے آپ نے بنو اشجع کو بھیجا، ماقل بن سنان الاشجعی 300 کا لشکر، اللہ اکبر، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو اشجع ہیں۔ بنو اشجع یہ تو محمد کے بڑے دشمن تھے، یہ کیسے اس کے دوست بن گئے؟ وہ کبھی تبصرہ کرے کبھی چپ ہو جائے۔ پھر ایک دم غبار اٹھا اور غبار میں کچھ نظر نہیں آ رہا، اور گھوڑوں کے ہنہناہٹ اور اونٹوں کی بلبلاہٹ، اور بیچ میں ایک آواز بڑی کڑکدار۔ تو ابو سفیان کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اور یہ مہاجرین و انصار ہے۔ اور اس دن ان کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف کا جھنڈا سنبھالا ہوا تھا، اور اس 5000 کے جو لشکر کا جھنڈا تھا یہ حضرت سعد بن عبادہ کے زبیر کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ سب سے پہلا لشکر، دوسرا جو لشکر تھا وہ زبیر کا تھا، اور ان کو حکم تھا مکے کے اوپر والی طرف سے آؤ اور ہجون کے مقام پر جا کے بیر زیتوا پہ جا کے جھنڈا گاڑ دو اور میرا انتظار کرو۔ یہ جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں، اور ایک بڑی کڑکدار آواز۔ تو ابو سفیان نے کہا یہ آواز کس کی ہے؟ تو عباس نے کہا یہ عمر کی آواز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قریش میں چھوٹے سے مراد ہے عدد میں چھوٹا، عدد میں شرافت عدد۔ تو ابو سفیان کہنے لگا یہ بنو کعب یہ بھی سردار بن گئے، یہ تو تھے ہی بڑے تھوڑے، جو تھے ہی بڑے حقیر سے۔ تو کہا عباس نے ابو سفیان اللہ اسلام کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور عمر کو اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ تو جب یہ غبار اٹھا اور لشکر بیچ وادی میں آیا تو وادی تنگ پڑ گئی، تو 5000 یوں سب بن کے گزر رہا تھا تو وادی تنگ پڑ گئی۔ تو اب ابو سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو اللہ اکبر، ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بڑا گرم دن، الیوم تستحل الحرمہ، آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی گئی، آج قریش کے خون سے ہماری تلواریں رنگین ہوں گی۔ ابو سفیان تو کانپنے لگا، مر گئے، آج قریش برباد ہو گئے۔ جب تھوڑا سا غبار ہٹا تو اللہ کے رسول کی شان میں تھے، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر تھے، اور آپ اونٹنی کے پالان پر آپ کی گھوڑیوں لگی ہوئی تھی، اور آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق، اور آپ کے بائیں طرف اسید بن حضیر، اور آپ کے پیچھے اسامہ بن زید، اور وہ زور زور سے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے، اور دائیں طرف ابو بکر ہیں اور بائیں طرف اسید بن حضیر ہیں، اور جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کا پٹھوڑی پالان سے لگی ہوئی ہے، اور آپ اپنی زبان سے فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں، اے اللہ آج یہ کیا تو نے کیا، میں نے نہیں کیا، تو نے کیا، میرے ساتھیوں نے نہیں کیا، تو نے کیا، آج تیرے فضل سے ہوا۔ جب یہ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا یا رسول اللہ، آپ نے سر اٹھایا، کیا ہوا؟ کہ الیوم یوم الملحمہ، کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کھانے کا دن ہے۔ آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے الیوم یوم الملحمہ،
تو حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف نے کہا یا رسول اللہ، سعد طبیعت کے تیز ہیں، آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں، کہیں وہ تلوار چلانے میں تیزی نہ دکھائیں تو میں اپنے نبی کی فراست تدبیر پہ قربان جاؤں۔ اب سردار ہیں، ان سے جھنڈا لینا کوئی چھوٹا کام تو تھا نہیں، تو ان کی عزت نفس بھی باقی رہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ان کے بیٹے کو بھیجا، قیس بن سعد جو ان کے جان نشین، ان کو بھیجا کہ جاؤ کہو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جھنڈا تجھے دے دیا جائے۔ اگر جھنڈا باپ بیٹوں کو دے دے تو وہ کوئی دل کو نہیں برا لگتا، کسی اور کو ملتا تو پھر برا لگنا تھا۔ تو بیٹے کے ہاتھ میں پکڑانے کا حکم جب ملا تو دل مطمئن آئے، ابا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جھنڈا مجھے میرے حوالے کرو، تو فرمایا نہیں کوئی نشانی لے کر آؤ، نشانی لاؤ۔ وہ واپس گئے، یا رسول اللہ ابا نشانی مانگ گئے۔ آپ نے ایسے اپنی پگڑی کو اتارا، اس دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر یمن کی سرخ چادر کاٹ کرنا ایک فیتا اوپر باندھا ہوا تھا نشانی کے لیے، اور آپ نے ایسے پگڑی اتاری اور کہا جاؤ اپنے باپ کو دکھاؤ کہ یہ میری پگڑی نشانی ہے کہ میں نے ہی تمہیں جھنڈا لینے کا حکم دیا ہے۔ جب انہوں نے آ کے جھنڈا پگڑی کو دکھایا تو سعد کانپ گئے اور فوراً جھنڈا اپنے بیٹے کے حوالے فرمایا۔ اس طرح سعد کی عزت بھی باقی رہی، ان کا دل بھی باقی رہا، کیونکہ بیٹوں کو دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہ تھی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جو حرم میں پہنچا امن، جو گھر میں بیٹھا رہے امن، جو ابو سفیان کے گھر میں امن، سب کو امن۔ آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج رحم کھانے کا دن ہے۔ پھر آپ مکہ کے اوپر سے داخل، آپ مکہ میں جب آتے تھے جنت المالا کی طرف سے آتے تھے، اور جب مکہ چھوڑتے تھے تو مسفلا سے مکہ سے باہر نکلتے تھے۔ تو آپ مکہ میں آئے بیر و زی طوا پر آ کر، وہاں آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی کی بہن، ان کا گھر تھا، وہاں آپ نے غسل کیا اور 8 رکعات نفل چاشت کی نماز پڑھی۔ یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ نے پڑھی، اس لیے بعضے کہتے ہیں کہ یہ شکرانے کے نفل ہیں، چاشت کے نہیں ہیں، اور بعضے کہتے ہیں یہ چاشت کے نفل ہیں۔ بہرحال دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ام ہانی سے پوچھا ام ہانی کوئی کھانا ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ یہ ہے سرکہ ہے اور یہ سوکھی روٹی ہے۔ تو آپ نے کہا جس گھر میں سرکہ ہو اس گھر میں تو کبھی سالن کی کمی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر آپ نے سرکے سے روٹی کھائی اور اس کے بعد آپ اپنی اونٹنی قصوہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک رکاب عثمان بن طلحہ نے پکڑی اور دوسری رکاب یہ بلال نے پکڑی، اور اونٹنی کی نکیل محمد بن مسلمہ نے پکڑی۔ تو ایک صحابی نے ادھر سے ہاتھ دیا، دوسرے نے عثمان بن طلحہ نے ادھر سے، بلال نے ادھر سے۔ آپ نے رکاب پہ پاؤں رکھے اور آگے محمد بن مسلمہ انصاری ہیں، انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا، اور صحابہ ایسے 2 صف بنا کر حرم تک قطار بنا کے کھڑے تھے۔ تو آپ کی اونٹنی ان کے قطار کے اندر میں سے گزرتے حرم میں آپ داخل ہوئے، اور آپ نے اونٹنی قصوہ پر طواف کیا سارا، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ یوں اشارہ کرتے بتوں کی طرف، جاء الحق وزهق الباطل، تو وہ پتھر اونھے منہ زمین پہ گرتا تھا، یوں اشارہ کرتے گئے اور پتھر گرتے گئے تو آپ نے سارا طواف کیا، 7 چکر آپ نے مکمل کیے۔ پھر آپ نے نفل پڑھے، پھر بیت اللہ کا دروازہ بند، آپ نے کہا چابی لاؤ۔ عثمان بن ابی طلحہ، وہ تھے عثمان بن طلحہ جنہوں نے رکاب پکڑی، یہ ہیں عثمان بن ابی طلحہ۔ جب آپ مکے میں تھے ایک دفعہ تو آپ نے کہا عثمان بیت اللہ میں جانا چاہتا ہوں، دروازہ کھولو۔ جاؤ بڑا آیا اندر جانے والا۔ تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ تو کہنے لگا وہ دن قریش دیکھیں گے نہیں، اور آج اللہ نے وہ دن دکھا دیا۔ حضرت علی گئے اور عثمان سے چابی چھین کر لائے اور آ کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اندر 3 ستون تھے، میں نے بھی وہ دیکھے ہیں 1996 میں بیت اللہ کو کھولا گیا، اندر تعمیر، وہ ستون بدلے، سارے اندر کا پتھر بدلا۔ تو جو بیت اللہ کی پولیس کا بڑا انچارج تھا اس کا چلہ لگا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا تیرا پولیس مین ہونا میرے کیا کام آئے گا، آج مجھے اندر لے جا۔ انہوں نے کہا حاضر، لے جاتا۔ تو اس نے مجھے ساتھ لیا اور وہ انہوں نے ایک دیوار بنا دی تھی بیت اللہ کے چاروں طرف، ایک عارضی دیوار تھی یہ کاک کی، تو اس کے باہر طواف ہوتا تھا، اندر نہیں۔ ایک گیٹ تھا، وہ مجھے لے گیا، گیٹ کھلوا کے چل جا مرضی جہاں پڑھنا پڑا۔
تو وہ کئی سو سال پرانے جو ستون تھے لکڑی کے 3 ستون جب داخل ہوتے تھے نا تو 3 ستون تھے، 2 ادھر اور ایک دروازے کے تھوڑا سا ادھر اور 2 یہ دروازہ ہے تو 2 ستون ادھر اور ایک ادھر، یہ بیچ میں جگہ ہے۔ تو مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن میں نے سیدھا ادھر ہی جا کر نفل پڑھے یہیں۔ بعد میں جب میں نے مکہ کو تفصیل سے پڑھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے بھی یہی نفل پڑھے تھے۔ آپ نے 2 ستون ادھر چھوڑے اور 1 ستون ادھر چھوڑا اور اس کے بیچ میں دیوار اور آپ کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ 3 ہاتھ کا فاصلہ کر کے آپ نے 2 نفل ادا کیے اور لمبی دعا مانگی۔ پھر آپ باہر نکلے اور ملتزم کے ساتھ آ کر چمٹ گئے۔ کافی دیر خالد بن ولید اوپر پہرا دیتے رہے کہ جم پھٹا نہ ہو اور لوگوں کو پیچھے ہٹاتے رہے ان کے پہرے میں۔ آپ یوں لگے رہے۔ پھر عباس آئے، جب آپ بتا رہے ہو یا رسول اللہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ بھی ہمارا کام، اب یہ چابی اللہ نے دے دی، اب یہ بھی ہمارا ہی کام کر دیں، چابی بھی ہمیں ملے اور حاجیوں کا پانی بھی ہمیں ملے۔ آپ خاموش رہے، آپ کچھ نہیں بولے۔ آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے، جو برا کرے اس سے اچھا کرو، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اسے دو، میرا نبی آج کر کے دکھا رہا ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ آئے، کہا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا دن ہوگا جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا تم دوں گا، خذ ہو خالدن خالدا، لے یہ ہمیشہ تیری نسل میں رہے گی، کبھی نہ نکلے۔ وہ چابی عثمان بن خالد نے لی اور ساری زندگی انہی کے پاس رہی۔ وہ بے اولاد تھے تو ان نے انتقال پر اپنی یہ چابی شیبہ اپنے چھوٹے بھائی کو دی، شیبہ بن ابی طلحہ۔ اس شیبہ کی نسل میں آج تک وہ چابی آ رہی۔ میں نے اس چابی کی زیارت کی ہے کیونکہ وہ چابی بردار رائمنڈ آ کر 1 ہفتہ لگا کر گیا ہوا ہے، یہاں اللہ کے راستے میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ میں پہنچایا اس کے ذریعے سے۔ پہلی دفعہ وہ پولیس والا لے گئی، دوسری دفعہ اس کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر پہنچایا۔ وہ اتنی بڑی ہے چابی، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور وہ سبز ریشمی غلاف میں تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی۔ لیکن یہ وہ چابی نہیں جو اللہ کے نبی کی تھی، کیونکہ یہ دروازہ تو آل سعود نے اڑوا کے نیا لگوایا ہے، یہ اس کی چابی ہے۔ تو آپ نے وہ چابی عثمان نے اپنے بھائی شیبہ کو مورخہ 18 ستمبر سن 2008 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسماعیل مرکز فیصلہ آباد جمعہ سے قبل بیان فرما رہے تھے، تھا جنگ تیری نسل میں رہے گی، تیری نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ وہی آج تک چابی بردار چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو اور یوں اس کے دونوں چوکھٹوں پر ہاتھ رکھ دیا، سارا حرم بھر گیا مکے والوں سے اور کہاں پر ہے سارے قاتل جنونی سامنے، یا اہل مکہ یا معاشر قریش ما انا صانع بکم، اے معاشر قریش، اے مکے والو اب میں کیا